نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے ایک نیو ٹاپک شروع کیا تھا غزوہ احد کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ابو سفیان نے مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے فوج تیار کر لی۔ اب اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ رئیس المنافقین جو تھا وہ 300 آدمی لے کر تو پہلے ہی غائب ہو گیا، راستے سے ہی چلا گیا، اور دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں، دو قبیلے جو تھے انصار کے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ان کے دلوں میں کمزوری واقع ہو گئی کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ڈھارس بندھا رہے ہیں، انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ جس طرح جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کی ہے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، لہٰذا قریش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو گے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے لیے راستے کھولے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، ان کی ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے؟ تو اس طرح سے بک اپ کر رہے ہیں، انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کم تعداد سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 126 سے لے کر آیت نمبر 130 تک ہے۔ غزوہ احد کے ہی آگے پس منظر کو لے کر ہم چلیں گے، تو اپنی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ آج کی آیت 126 نمبر، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب یہ خوشی جو ملی ہے وہ صرف اس لیے کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، لڑائی کرو تم پورے جان سے، اور فرشتوں پر ہی کیا منحصر ہے مدد؟ تو مدد صرف وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، پھر وہ کسی بھی ذریعے سے تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اور بھی کافی مقامات سے سورۃ الانفال میں بھی ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، جس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ خوشخبری ہے اس وجہ سے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، انہیں خوشی ہو، اور دل جمی سے تم جنگ کے مقابلے میں اترو۔ آیت نمبر 127۔ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مقصد یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ کیا تھا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، اور یہ مقصد مکمل طور پر حاصل ہو گیا۔ کافروں کے 70 سردار بما ابو جہل سالار لشکر اس جنگ میں مارے گئے، اتنے ہی قید ہوئے، اور باقی لشکر ذلیل و خوار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، جن کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول بدر اور احد دونوں میدانوں میں ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدر میں فرشتوں کا نزول یقیناً ہوا تھا، اور وہ کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میدان احد میں بھی نزول ہوا تھا، اور ہم نے ابھی جو پہلے آیات پڑھی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہے، تو عین ممکن ہے کہ جنگ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تھرو مسلمانوں کی مدد کی ہو۔
اب مسلمانوں کو شکست سے جو دوچار ہونا پڑا ہے وہ ان کی اپنی غلطی اور حماقت کی وجہ سے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل دی۔ آیت نمبر 128، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہیں ہی۔ اب یہاں پہ جو واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکلا دان ٹوٹ گیا اور سر زخمی ہو گیا۔ آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دان توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ اس موقع پر چند نامور مشرکین کا نام لے لے کر انہیں بد دعا بھی دی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ جن مشرکوں کے حق میں آپ نے یہ بد دعا کی تھی، اللہ نے انہیں آپ کے قدموں پر لا ڈالا اور وہ اسلام کے جان باز سپاہی بن گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا اس بات میں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ ہاں، انہوں نے ظلم تو کیا ہی ہے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام کے جان باز سپاہی بن گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آیت نمبر 129، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، وہ بخش دینے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام بلا تاخیر کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ تمام اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ استغفار کے لیے کتاب و سنت میں بہت سی دعائیں بھی ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے بارے میں بہت تلقین کی ہے۔ یہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سکھایا ہے، اور وہ نمازوں کے بعد بھی یہ استغفار پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ سود نہیں کھانا، دگنا چگنا بڑھا کر اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہی ایک ہے ذریعہ کہ جس سے تمہاری بخشش ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر سکتا ہے، تمہاری آخرت میں نجات ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔